بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک کی جو تھیم ہے وہ ہے رول آف اسلام ان ہسٹری، تاریخ میں اسلام کا رول۔ اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی مسلم اسکالر سے بھی لکھے ہیں اور نان مسلم اسکالر سے بھی۔ لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے، مسلم اسکالرس کی کتابیں صرف پریز ہوتی ہیں، اس میں سائنٹیفک انالیسس نہیں ہوتا۔ تو اس کو پڑھ کر مسلمان تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آج کا جو ماڈرن مائنڈ ہے، سائنٹیفک مائنڈ، وہ ایڈریس نہیں ہوتا۔ البتہ جو نان مسلم سے جو کتابیں لکھی ہیں وہ مجھ کو زیادہ یعنی سائنٹیفک معلوم ہوتی ہیں۔ تو انڈیا کے ایک اسکالر تھے، ان کا نام تھا B.N. رائے، وہ بنگالی تھے، رائے ROY B.N. رائے۔ تو اگرچہ وہ ریلیجس آدمی نہیں تھے، ہسٹری کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی اس سبجیکٹ پر۔ اس کتاب کا ٹائٹل یہ تھا دا ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اس طرح اور بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ڈاکٹر رائے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اسلام کے بارے میں، بہت زیادہ اس کو انہوں نے اکنالج کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اسلام جو ہسٹری میں جو چینج لایا، دیٹ واز موسٹ مریکلس آف آل میریکلس۔ وہ تمام معجزوں میں سب سے زیادہ بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے فرانس کا ایک ہسٹورین تھا ہنری پرین، اس کی 2 کتابیں خاص طور پر اسلام کے بارے میں ہیں۔ تو اس نے لکھا ہے کہ دا ایڈوینٹ آف اسلام چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری۔ اسلام چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری۔ دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون۔ تو اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس وقت میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم 570 AD میں پیدا ہوئے۔ 40 سال بعد 610 میں آپ کو پرافٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور 23 سال ایز اے پرافٹ کام کرنے کے بعد 632 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی مدینہ میں۔ تو آپ اس کو عام طور پر مکہ پیریڈ اور مدینہ پیریڈ میں بانٹا جاتا ہے۔ 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں۔ لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مسلمان جو کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ پکچر
دکھاتے ہیں وہ کہ 10 سال کے 13 سال جو مکہ میں تھے وہ ظلم کے سال تھے، لوگ ظلم کرتے تھے، اور پھر جب آپ مائگریٹ کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں اقتدار قائم ہو گیا، تو وہ اقتدار کا زمانہ بنا، حکومت بنی۔ دیکھیے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مکہ پیریڈ جو تھا وہ، دیکھیے اسلام کا جو نشانہ ہے اسی کو لوگوں نے بہت غلط بنا رکھا ہے، مسلم اسکالرس نے خاص طور پر۔ اسلام کا نشانہ پالیٹکس ہے نہیں، یہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے یہ کہنا کہ اسلام کا نشانہ پالیٹکس ہے، خلافت ہے، حکومت ہے، کمپلیٹلی رانگ ہے۔ اسلام کا جو نشانہ ہے وہ انسان ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ قرآن میں پائیں گے بار بار ایھا الانسان ایھا الانسان۔ تو اسلام کا نشانہ انسان ہے، انسان کے اندر چینج لانا، انسان کے مائنڈ میں چینج لانا۔ میں جہاں تک سمجھا ہے، اور میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اسلام کو پڑھا ہے، تو اٹ واز 2 پوائنٹ فارمولا، یعنی اسلام کو جو فارمولا تھا اس کے 2 بیسک پوائنٹ تھے۔ پہلا، چینج ان مائنڈ یا چینج ان پرسنالٹی۔ دوسرا، اسٹیٹس کوئزم ان سسٹم، اسٹیٹس کوئزم ان پولیٹیکل سسٹم۔ انسان کے اندر چینج لانے کی کوشش کرنا، انسان کے مائنڈ میں ایک نئی سوچ لانا، انسان کے اندر ایک نئی آئیڈیالوجی پیدا کرنا، اسی کو میں کہہ رہا ہوں چینج ان مائنڈ یا چینج ان پرسنالٹی۔ اور جہاں تک تعلق ہے سسٹم کا یا پالیٹکس کا، اس میں اسلام کا فارمولا ہے اسٹیٹس کوئزم، جو ہے اس کو مان لینا، جو ہے اس کو مان لینا۔ اور رسول اللہ کو جو کامیابی ہوئی وہ اسی فارمولے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک اورینٹلسٹ، ایک ویسٹرن اسکالر نے لکھا ہے ایک پرافٹ کے بارے میں کہ اس نے جو اسٹڈی کی اور اس پر جو سمجھا، تو اس نے لکھا ہے کہ he faced adversity with the determination to bring success out of failure۔ مشکل کا مقابلہ آپ نے اس طرح کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں، لیکن وہ کلیئر نہیں کر سکا کہ کیسے ایسا ہوا۔ یا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے دا 100، اس میں پوری ہسٹری میں جو سب سے زیادہ سکسیسفل لوگ تھے اس میں ٹاپ پر رکھنا اس نے پرافٹ آف اسلام کو، لیکن وہ بھی نہیں بتا سکا کہ آخر وہ کیا فارمولا تھا آپ کا، واٹ واز سیکرٹ آف ہز سکسیس۔ وہ یہی تھا کہ آپ نے پالیٹکس کو چھوڑ دیا ایز اٹ از، جو ہے وہ ہے، جو ہے ٹھیک ہے، جو ہے ٹھیک ہے، اور جو چینج لانے کی کوشش کی، چینج، وہ تھا مائنڈ انسان کا۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ چینج ان پرسنالٹی اینڈ اسٹیٹس کوئزم ان پولیٹیکل سسٹم۔ دیکھیے جب پروفٹ مکہ میں تھے، آپ پڑھیں گے کتاب کو تو لیں گے پروفٹ بہت پرسنالٹی والے آدمی تھے، لیڈرشپ کی کوالٹیز بہت زبردست تھی ان کے اندر، بزنس کر کے دکھایا تھا انہوں نے کہ اچھے بزنس مین بھی ہیں وہ، مورل ویلیوز بہت زیادہ ان کے اندر تھی، اتنا زیادہ کہ وہاں پر مکہ میں لوگ جو آپ کے ساتھی نہیں بنے تھے تب بھی وہ کہتے تھے الامین، آنیسٹ پرسن۔ یعنی مکہ میں پہلی
لوگ ان کو آنےسٹ کہنے لگے تھے، الامین الامین. تو اتنا ہی ساری کوالٹی آپ کے اندر تھی، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ آدمی ہمارا اچھا لیڈر بن سکتا ہے، پولیٹیکل لیڈر. اور کئی باتیں ایسی ہوئی تھیں، جیسے ایک مرتبہ ان کو جھگڑا ہوا بہت زیادہ، اس پر لڑنے کی تیار کہ کعبہ گر گیا تھا، پھر انہوں نے ریکانسٹرکٹ کیا، اس کو ریبلڈ کیا. تو اس کا جو پتھر تھا، بلیک اسٹون، حجر اسود، تو اس کو اٹھا کر رکھنا تھا. تو وہ لوگ اس کو بہت سیکرٹ سمجھتے تھے. تو کون رکھے؟ جو اٹھا کر رکھے گا اس کا بہت بڑا بلیسنگ اس کے لیے ہوگی. یہ تو بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. دن بھر نہیں طے ہوا کہ کون اٹھا کر اس کو رکھے وہاں پر. اور جو اس کا بلڈنگ تو تیار ہو گئی، تو اس نے یہ ہوا طے کہ بھائی کل مارننگ میں جو سب سے پہلے آئے اس سے رکھوایا جائے گا. اب صبح آئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے ہوئے ہیں پہلے سب سے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ہی کیجیے اس کام کو. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک چادر، ایک شیٹ بچھائی، اٹھا کے اس شیٹ پر رکھا، اور سب سے کہا کہ سب کو پکڑو، سب کو چادر چاروں طرف سے. تو جو سردار لوگ تھے، ٹرائبل چیف جو تھے، سب نے کنارے سے چادر کو پکڑا، اٹھا کر وہاں لے گئے. اس طرح اس کو پھر اٹھا کر وہاں آپ نے رکھ دیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تھیں آپ کے اندر، کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. تو انہوں نے آفر دیا آپ کو. انہوں نے کہا کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا، کہ آپ کو ہم اپنا کنگ بنا لیتے ہیں، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا اس کا؟ یہ نہیں کہ اس کو جھٹ سے فوراً آفر لے لیا، نہیں، آپ نے کہا کہ ما اطلب الملک علیکم، ما اطلب الملک علیکم، آئی سیک ناٹ ساورنٹی اوور یو. میں تمہارے اوپر حاکم بننا نہیں چاہتا. یہ بہت سمپل بات نہیں تھی. یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کہا، ما اطلب الملک علیکم کیوں کہا آپ نے. اس کے اندر بہت گہری بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح بتایا کہ میرا جو مشن ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ حکومت پر قبضہ کرنا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جتنی بھی اٹھتی ہیں موومنٹ، سب کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ حکومت پر قبضہ کرنا. سب کا، ون ٹو آل، پوری ہسٹری میں آپ دیکھ ڈالیے. اور مسلمانوں میں اس زمانے میں جو موومنٹ اٹھی، سب کا تھا کہ قبضہ کرو حکومت پر. آپ نے کہا کہ نہیں، ما اطلب الملک علیکم. تو یہ سمپل بات نہیں تھی. یا آپ نے بتایا کہ میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے نہیں، میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ انسان کا مائنڈ ہے، انسان کی پرسنالٹی ہے، اسی میں لگا رہوں گا. آپ نے ریفیوز کیا پولیٹیکل آفس کو لینے سے یا حاکم بننے سے، اور وہی کام جاری رکھا آپ نے، انسان کو بدلنے کا کام. اب بدلتے رہے، بدلتے بدلتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس ٹیم بن گئی ہے. 13 سال میں آپ کے پاس ایک ٹیم بن گئی. اس کے بعد وہاں پر آپ کے خلاف لوگ ہو گئے تھے، وہاں پر کافی ہاسٹیلٹی ہو گئی تھی. جو چھٹ چھٹ کے تو آتے رہے، وہ چھٹ چھٹ کر کے جو بیسٹ لوگ تھے ان کے چھٹ چھٹ کے آتے رہے آپ کی طرف، ایک ٹیم بنتی رہی آپ کی. تو جب وہاں پر آخر میں جب بہت زیادہ وہ لوگ خلاف ہو گئے آپ کے، تو آپ مائگریٹ کر کے مدینہ آ گئے. یہاں سے ایک نیا زمانہ شروع ہوتا ہے. یعنی مدینہ میں آپ کے آنے کے بعد، کیونکہ مدینہ میں اس سے پہلے دعوت کا کام ہو رہا تھا، آپ کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر ایسا تھا کہ
لم تبقى دار من دور الانصار الا ودخل فيه الاسلام. یعنی انصار کے گھروں میں، یعنی مدینہ والے گھروں میں ایسا ہوا گھر گھر آپ کا مشن پھیل گیا. تو انہوں نے آپ کو جو ریسیو کیا تو یہ کہا کر کیا تھا کہ عامرین متعین، آپ تھے اور دو بکر آپ کے ساتھ ہے 2 آدمی، آپ کا عامرین متعین، آج سے آپ ہمارے سردار ہیں. یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا کہ مدینہ میں آج کل کے جو بولا تھا اس طرح اگر میں کہوں تو میں کہوں کہ مدینہ میں ایک سٹی اسٹیٹ بن گیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پیریڈ جو تھا وہ ماڈسٹی کا پیریڈ تھا اور مدینہ پیریڈ اسٹرینتھ کا پیریڈ تھا. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. مکہ پیریڈ جو تھا وہ انٹلیکچوئل چینج لانے کا پیریڈ تھا، مائنڈ کو بدلنے کا پیریڈ تھا، پرسنالٹی بنانے کا پیریڈ تھا. اور مدینہ میں ایسا ہوا کہ وہاں کے جو حالات تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے خود ہی کہا کہ اب یہاں پر لوگ زیادہ تر آپ کے مشن میں آ چکے ہیں، تو آپ یہاں کا ایڈمنسٹریشن بھی سنبھال لیجیے. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے جو پالیسی اختیار کی تھی وہ یہی تھی پالیسی کہ پرسنالٹی میں چینج لانا ایک طرف، اور جو اسٹیٹ سسٹم ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو ایز اٹ از مان لینا، یہاں تک کہ اپنے آپ وہ بدل جائے. یعنی وہ اپنے آپ بدلتا ہے. ڈائریکٹ بدلنے کی کوشش آپ نے کی انسان کے اندر، اور سسٹم کو آپ نے چھوڑ دیا کہ اپنے آپ بدلے. وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ سسٹم بدلتا ہے. جب آپ انسان کو بدلیں گے تو ہوتے 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 کیا ہوگا؟ ایک نئی سوسائٹی بنے گی. جب بہت سے انسان بن جائیں گے تو نئی سوسائٹی ایمرج کرے گی. نئی سوسائٹی ایمرج کرے گی تو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون کذالک یولّ علیکم، جب جیسا سماج ویسے رولر. جب سماج میں چینج آئے گا تو اپنے آپ ایک نئی پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے اندر ایمرج کرے گی. وہی ہوا. تو دیکھیے یہ جو ہوا، یہاں میں یہ کہوں گا کہ پروفٹ نے اتنا جو ہسٹورین جو اتنا زیادہ اکنالج کرتے ہیں آپ کے رول کو، تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ آپ کا جو ریولیوشن تھا وہ ریولیوشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کا مومنٹم 1000 سال تک چلتا رہا. پروفٹس ریولیوشن واز سو اسٹرانگ دیٹ اٹس مومنٹم لاسٹڈ فار 100 about 1000 years. وہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب دنیا میں یورپ میں جو رینیساں ہوا ہے، اس کے بعد جو کولونیلزم آیا ہے. صحیح طور پر یہ اس کا صحیح نام نہیں ہے. صحیح نام ہے سائنٹیفک ریولوشن، ٹیکنیکل ریولوشن. ٹریڈیشنل سسٹم بدل کر کے سائنٹیفک سسٹم بنا، تو ایک نیا زمانہ آ گیا. 7th سینچری میں جب کہ رسول اللہ نے کام کیا تھا وہ ٹریڈیشنل زمانہ تھا، ٹریڈیشنل مائنڈ کا زمانہ تھا. تو ٹریڈیشنل مائنڈ جو تھا وہ شرک پر بیس کرتا تھا. ٹریڈیشنل مائنڈ شرک پر بیس کرتا تھا. اس کو بدلا آپ نے. اب وہ چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ مائنڈ بدل گیا. اب جو نیا مائنڈ بنا وہ سیکولر مائنڈ تھا. سیکولر مائنڈ سائنس پر بیس کرتا تھا. یعنی پچھلا جو مائنڈ تھا جس کو آپ نے بدلا وہ ٹریڈیشنل مائنڈ تھا جو شرک پر بیس کرتا تھا. اب جو مائنڈ بنا وہ سیکولر مائنڈ تھا جو سائنس پر بیس کرتا تھا. لیکن پچھلے 200 سال کے اندر مسلم لیڈرس نے جو، بلکہ 200 سال سے زیادہ کی پیریڈ ہے یہ، جب مسلمانوں میں بہت زیادہ موومنٹ اٹھی، ایک دو نہیں.
عرب میں، عرب ورلڈ میں، نان عرب ورلڈ میں، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ٹاپ کے لیڈر اٹھے. لیکن ان لیڈروں کے جو اسٹارمی کوششیں تھیں، جو سیکریفائس کی ان لوگوں نے، ان ٹرم آف ریزلٹ اٹ واز نتھنگ، زیرو. اور یہ خود ہی وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. وہی لوگ جو ابھی تک ان کا کمپلین ختم نہیں ہوا، ان کا پروٹیسٹ ختم نہیں ہوا، وہی کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، ہم کو سیج میں ڈال رکھا ہے. تو اس بات ہے کہ تمہاری کوششیں کہاں گئی؟ دنیا میں جتنے بھی پریس ہیں مسلمانوں کے، جتنے بھی لیڈر ہیں مسلمانوں کے، جتنے بھی ان کے جلسے ہوتے ہیں، ہر ایک میں شکایت ہوتی ہے. تو سوال شکایت کیوں؟ جب تم نے 200 سال سے بھی زیادہ مدت تک سیکریفائس کی، اتنا بڑے بڑے اسٹرگل کی، اتنے بڑے بڑے موومنٹ اٹھائے، تو اس کا رزلٹ کہاں چلا گیا؟ تو پھر شکایت کس بات کی؟ دیکھیے، اس میں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، اس میں بہت زیادہ گہری بات سمجھنے کی بات ہے. جتنے مسلم لیڈر تھے زمانے کے، وداؤٹ اینی ایکسیپشن میں کہوں گا کہ سب کا انالیسس ہی غلط تھا، اسسمنٹ غلط تھا سب کا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ لوگ سمجھے کہ جو چینج آیا ہے وہ صرف یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپائر ختم ہو گیا. یعنی اندلس کا امپائر، اسپین کا امپائر، فاطمید امپائر، مغل امپائر، آٹمان امپائر، یہ ٹوٹ گیا تو سمجھتے کہ یہی اصل مسئلہ تھا. وہیں پر اپنی ساری اسٹرگل لگا دی انہوں نے. یعنی پھر اس امپائر کو ریوائیو کرنا، مسلمانوں کے پولیٹیکل رول کو ریوائیو کرنا، سب کا یہی قصہ تھا. شاہ ولی اللہ بہت بڑے تھنکر مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فک کل نظام، سارے نظام کو توڑ ڈالنا. یعنی پولیٹیکل نظام جو اب ہے اس کو توڑ کر اسلام کی بیس پر نیا نظام بنانا. اقبال نے کہا تھا کہ بسلطنت جمزن اور برہم زن کے، یعنی اس سسٹم کو توڑ ڈالو تب نیا سسٹم بنے گا. جمال الدین افغانی نے کہا تھا کہ الشرق للشرقیین. تو جتنے بھی ہیں سب کا جو سیم سول کنسرن بنا، سول کنسرن وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل رول چلا آ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا، یہیں پر سارا معاملہ ہے، اس کو پھر سے ریوائیو کرو. بس اسی پر ساری ان کی چلتی رہی. یہ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پولیٹیکل رول ختم کہاں ہوا. آج بھی 57 مسلم کنٹریز ہیں جہاں ان کا رول ہے قائم، تو ختم کہاں ہوا؟ یہ بھی ایک فیلیسی ہے کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل رول ختم ہو گیا. آلریڈی وہ موجود ہے 57 مسلم کنٹریز میں. پھر بھی کیوں یہ ساری کمپلین، کیوں یہ پروٹیسٹ، کیوں یہ کہنا کہ صاحب ہمارے کانسپریسی ہو رہی ہے؟ تو اصل چیز کیا تھی؟ کہ اصل چیز تھی کہ وہ مومنٹم جو پروفٹ نے چلایا تھا وہ اپنے اینڈ پر آ گیا تھا. اب پھر سے آپ کو اس کو ریوائیو کرنا تھا. اور ریوائیو کیسے ہوگا؟ اسی پروسیس کو کر کے کہ مائنڈ کو چینج کرنا اور سسٹم کو ایز اٹ از ماننا. یعنی چینج ان پرسنالٹی اینڈ اسٹیٹس کوئزم ان پولیٹیکل افیئرس. اب نیا جو ایکویشن، وہ ایکویشن تو ٹوٹ گیا تھا، اب نیا جو ایکویشن بنا جس میں ویسٹرن نیشنز کو دبدبہ حاصل ہو گیا، ایک نیا ایکویشن بنا. اس ایکویشن کو آپ کو مان کر کے یہ کرنا تھا کہ نئے زبانوں کو سمجھیں، نئے زبان کے لحاظ سے لوگوں کا مائنڈ بنائیں، انٹلیکچوئل چینج لائیں لوگوں کے اندر.
یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا. اسٹارٹنگ پوائنٹ پولیٹیکل فائٹنگ نہیں تھی, اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاد نہیں تھا, اسٹارٹنگ پوائنٹ لڑائی نہیں تھی, اسٹارٹنگ پوائنٹ گن اور بم نہیں تھا. یہ تھا ہی نہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا پھر وہیں جانا ہے. ان مکہ میں جو کام ہوا تھا, مائنڈ کو بدلنا, پرسنالٹی کو بدلنا, سوچ کو بدلنا. مائنڈ کے لیول پر جب آپ بدلیں گے تب جا کر کے وہ ریئلٹی میں آئے گا. یہ دیٹ واز یعنی پوٹنگ دا کارٹ بفور دی ہارس. یہ جو چلایا لوگوں نے, جو لڑائی, پولیٹیکل جہاد, پولیٹیکل ہنگامہ, یہ بالکل وہی تھا کہ پوٹنگ دا کارٹ بفور دی ہارس. جو کام پہلے کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا, جو بات کو ایز اے ریزلٹ آنا تھا اسی پر ٹکراؤ شروع کر دیا. تو کچھ بھی نہیں ملا. 200 سال سے زیادہ سیکریفائس کرتے رہے اور ملا کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی گاڑی کو گھوڑے کے آگے کر دیں تو 1000 سال تک بھی کوئی سفر نہیں ہوگا آپ کا. اگر آپ یہ کریں گھوڑا پیچھے ہے گاڑی آگے ہے تو آپ 1000 سال تک بھی کہیں نہیں پہنچیں گے آپ, کیونکہ آپ اس کا تو آرڈر بدل دیا آپ نے. یہ ہو رہا ہے کہ مکہ پیریڈ کو ریوائیو نہیں کیا انہوں نے, اور مدینہ والے زمانے کو چاہا کہ اسی کو پھر لوٹائیں. یعنی انسان کو بدلے بغیر سسٹم کو بدل ڈالیں. وہ تو ہوا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ آگے ہونے والا ہے. اب جو ہسٹری جہاں پہنچی ہے تو ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ وہاں پر کیا کیا گیا تھا, کیسے وہ مومنٹم چلا جو 1000 سال تک چلتا رہا, اتنا اسٹرانگ جو تھا. تو مکہ پیریڈ اور مدینہ پیریڈ کو پھر سے سمجھنا پڑے گا, پھر سمجھنا پڑے گا کہ کیا تھا وہ. تو مکہ پیریڈ جو تھا وہ مائنڈ میں چینج لانے کا پیریڈ تھا, سوچ کو بدلنے کا پیریڈ تھا, پرسنالٹی بنانے کا پیریڈ تھا, اور پھر ٹیم بنانے کا پیریڈ تھا. اس کے بعد یہ اگلا اسٹیج ہے جو مدینے میں شروع ہوا, یعنی سٹی اسٹیٹ بنی, پھر اور پورے عرب میں بنی, پھر دنیا میں پھیلی. یہ تو اس کا رزلٹ تھا. تو 200 سال سے بھی زیادہ مدت سے ہمارے تمام لیڈر وداؤٹ اینی ایکسیپشن کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کو گھوڑے کے آدھے بات رکھا ہے, اور رزلٹ کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے. اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ دنیا سے ہمارے تو ہیٹ آ گئی, ہیٹ. کیونکہ جب آپ ایسا ٹارگیٹ رکھیں جس میں سسٹم کو بدلنے کا, پولیٹیکل پاور پر قبضہ کرنے کی بات ہو, تو کیا سنگھرش شروع ہو جاتا ہے, اور سنگھرش میں ہیٹ آتا ہے. اس وقت مسلمان ساری دنیا سے ہیٹ میں پڑے گئے, ہیٹ, بس ہیٹ ہیٹ ہیٹ. جس کو دیکھیے دوسروں سے ہیٹ میں, کوئی منہ سے بولتا ہے کوئی نہیں بولتا, لیکن اندر ہیٹ. اگر وہ طریقہ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا تو لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے آپ کے اندر محبت آئے گی, کمپیشن آئے گا. اور یہ طریقہ جو چلایا لوگوں نے, اس میں تو یہ ہیٹ ہے, ریونج ہے, ٹکراؤ ہے. اس معاملے کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے, بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ. جب تک اس کو گہرائی پہ جا کر نہ سمجھا جائے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جو اب تک جس طرح سے کچھ نہیں ہوا, آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. ابھی ایک مسلم اسکالر کا چھپا ہے آرٹیکل انگلش پیپر میں دارالحرب کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ دارالحرب
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم بھی تو وہی کیے ہوئے ہو، تم بھی تو وہی کر رہے ہو جو مسلمان کر رہے ہیں. تو اس طرح کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، جو مسلمان خوش ہو گئے، اصلاح کچھ نہیں ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ میرے اندر جو خرابی ہے وہ تمہارے اندر بھی ہے، تو پھر آپ کے اندر وہ اسپرٹنس جاگے گی کہ میں اپنا کریکشن کروں، اپنے کو درست کروں اپنے آپ کو. اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں تو یونیلیٹرل طور پر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے. اس پر میں نے کئی بار لکھا ہے اپنے میگزین میں کہ جب بھی قرآن میں نصیحت کی جاتی ہے تو ایک طرفہ طور پر یونیلیٹرل طور پر کی جاتی ہے، دوسرے کا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اسپرٹ جاگے. تو لوگ نہ تو ذہن بنا رہے ہیں، نہ ٹیم بنا رہے ہیں، اور اسی میں لڑ رہے ہیں. اس میں دیکھیے کیا ہوا، اس ہیٹ کی پالیٹکس میں کیا ہوا کہ ہم یہ بھول گئے کہ ویسٹرن جو زمانہ آیا ہے اس کے وہ ایک پازیٹیو چینج تھا، ایک پازیٹیو ریولیوشن تھا. وہ صرف کانسپریسی نہیں تھی. سارے مسلمان جو ہیں بڑے ٹاپ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن پاورز جو ہے ہمارے خلاف کانسپریسی کرتی ہیں، وہ ظالم ہیں، ہم کو بٹا ڈالنا چاہتی ہیں. اتنے جانتے ہیں بس، اور کچھ نہیں جانتے. حالانکہ ویسٹرن نیشن نے ایک نیا زمانہ پیدا کیا تھا، سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ. ٹریڈیشنل زمانے کو انہوں نے سائنٹیفک زمانے تک پہنچایا، ایک نیا زمانہ بالکل. تو مسلمانوں میں چونکہ ہیٹ تھا ویسٹرن نیشنز کے خلاف، ان کی طرف سے جو سائنس آئی، جو ٹیکنالوجی آئی، جو علوم آئے، ان کو سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا. آج بھی مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، ماڈرن انڈسٹری میں پیچھے ہیں. کیوں؟ جن لوگوں نے اس زمانے کو پیدا کیا تھا، جن لوگوں نے سب ڈسکوریز کی تھی، ان سے آپ ہیٹ کرنے لگے. ابھی بھی مسجدوں میں آج بھی بد دعائیں کی جاتی ہیں. 100 برس مسجدوں میں دعائیں کی جا رہی، بد دعائیں کی جا رہی. یہ سب ان کو دشمن بنا کر کے، دشمنی کیٹیگری میں ڈال کر کے بد دعائیں کی جا رہی. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. دیکھیے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے تھا کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا دبدبہ ختم ہو گیا اور ویسٹرن پاور جو ہے ان کا دبدبہ قائم ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ کانسپریسی سے ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کو جاتے گہرائی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سائنٹیفک ریولیوشن کی بات ہے، ٹیکنیکل ریولیوشن کی بات ہے، ماڈرن انڈسٹری کی بات ہے. تو پھر ہم اس کو سیکھتے. اب جو ٹائم بیت چکا ہے وہ تو بیت چکا ہے. اب سے ضرورت ہے کہ ری اسیس کیا جائے، نگیٹیوٹی کو ختم کیا جائے، ہیٹ کو ختم کیا جائے. اب پھر سے ہم یہ کریں کہ ماڈرن ایج کیا ہے اس کو سمجھیں. ابھی بھی مسلمان جو ہیں مدرسے میں تو خوب جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ماڈرن ایج کو مطلب ایسے سمجھتے ہیں کچھ جاب لینے کے لیے کچھ کورسز کروا لیں اپنے بچوں کو. ابھی بھی یہ حال ہے. یعنی ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈگری لے لے میرا بچہ اور اس کو جاب مل جائے. ابھی بھی یہ نہیں سمجھ پائے ہیں مسلمان کہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے کیا چیز ہے. اسی لیے سائنس میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. بس جاب لے لیتے ہیں، بھائی بات سمجھتے ہیں ختم ہو گئی. اس بات کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلا جو ریولیوشن آیا وہ کیا تھا، اب جو مسلمانوں کو جو سیٹ بیک ہوا،،،                                                                     ،                ،  ،  ،          ، ،  ،
دونوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے، گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے. جب تک ہم گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھیں گے کوئی نئی پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نئی پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے. عام طور پر لوگ جو سوچتے ہیں ان چیزوں پر بہت ٹریول چیزوں کو لے کر سوچتے ہیں، ٹریول چیزوں کو لے کر سوچتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں میں کیونکہ پردہ ہے اس لیے وہ بیکورڈ ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمان چونکہ قرآن کا حافظہ کرتے ہیں اس لیے پیچھے ہیں. عجیب و غریب قسم کے خیالات لوگوں کے ہیں. یہ مسلمان جو آج کا جو انٹلیکچوئل دھارا ہے، آج کا جو ماڈرن تھاٹ ہے، اس میں پیچھے ہیں. اس میں ہمیں اپنی علم کو بڑھانا ہے. وہ سوچ ابھی تک آئی نہیں، وہ سوچ ابھی تک آئی نہیں. کیونکہ پوری ہسٹری کا جو اسٹڈی ہم کرتے ہیں وہی صحیح ڈھنگ پر نہیں کرتے ہیں. مکہ پیریڈ کیا تھا، مدینہ پیریڈ کیا تھا، اسی کو ہم سمجھ نہیں پاتے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اسلام کی جو موومنٹ ہے، اسلام کی جو تحریک ہے، اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے نہیں کہ آپ حکومت قائم کریں، یہ ہے نہیں. اس لیے آپ دیکھیں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی ٹکرا رہے ہیں، وہاں بھی ٹکرا رہے ہیں. یعنی خود اپنے مسلم ملک میں جو مسلم ماسز ہیں، مسلم لیڈرس ہیں، وہ اپنے ملک کے رولر سے ٹکرا رہے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے وہاں پر. اکثر مسلم ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ کیوں ہے؟ اس کا یہی سبب ہے کہ خود اپنے جو لوگ رول کر رہے ہیں ان سے آپ ٹکراتے ہیں، وہ ان کو کرش کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کرش نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیتے ہیں. وہ جو رسول اللہ نے دیا تھا کہ پالیٹکس کے بارے میں اسٹیٹس کوئزم، وہ جو فارمولہ تھا کہ انسان کو بدلنے کی کوشش کرو، انسان کے مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرو. اور جہاں تک پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے اس میں اسٹیٹس کو مان لو. یہ کر نہیں پاتے. ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. یہ فارمولہ جو ہے یہی سب سے بڑا راز ہے ترقی کا، ڈیولپمنٹ کا، پروگرس کا. کیونکہ جیسے ہی آپ مان لیں، جیسے ہی آپ پالٹکس کو نشانہ بناتے ہیں تو فوراً ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایک لیڈر کی تقریر سنی، انڈیا میں ایک لیڈر، مشہور لیڈر کی تقریر تھی. وہ بتا رہے تھے کہ پالٹکس ہے کیا. کیونکہ پالٹکس چلتی ہے ٹکراؤ پر. ایک اینمی فرض کرنا پڑتا ہے، اس اینمی سے ٹکراؤ شروع کیا جاتا ہے. تو ان کا پالٹکس چلتی ہے ٹکراؤ پر. تو جب آپ پولیٹیکل میتھڈ لیں گے تو ٹکراؤ سے آپ کا ٹکراؤ آپ کے اسٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے گا. پھر لڑتے رہیے. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں اسٹیٹس کو مان لیں تو دوسرے فیلڈ کھل جاتے ہیں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے. ایجوکیشن کی فیلڈ، دعوت کی فیلڈ، انڈسٹری کی فیلڈ، سوشل ریفارم کی فیلڈ، انسان کو مائنڈ کو بدلنے کی فیلڈ، سب فیلڈ کھلی ہوئی ہے. اس میں کام کرتے رہیے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام جو ہے پورے معنوں میں ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے. اسلام جو ہے وہ پورے معنوں میں نان پولیٹیکل موومنٹ. زندگی بھر کے اسٹڈی کے بعد میں یہ سمجھ پایا ہوں. ساری زندگی میں نے اسلام کو اور دوسرے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. میں پورے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں لڑائی کیوں ہوئی؟ کیونکہ کچھ لڑائیاں تو ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے. قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو قتال کے بارے میں ہیں.
تو میں یہ کہوں گا، پہلی بات یہ کہوں گا کہ کچھ ریفرنس اگر آ جائے کتاب میں، اس سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ تو ہر جگہ ہے. جیسے آپ دیکھیے بائبل کو لیجیے، آپ حضرت مسیح کو سب لوگ پرافٹ آف لو مانتے ہیں، پرافٹ آف لو، لیکن حضرت مسیح نے کہا ہے، میتھیو میں آپ پڑھ لیجیے جو بک، جو ان کے گاسپل ہیں، اس میں سے ایک گاسپل میتھیو کا گاسپل ہے، اس میں کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ آئی ڈڈ ناٹ کم فار پیس، I did not come to bring peace but a sword. I did not come to bring peace but a sword. میں امن کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تلوار چلوانے کے لیے آیا ہوں. تو کیا آپ اس کو لے کر کہیں کہ پرافٹ کہ حضرت مسیح جو تھے وہ پرافٹ آف سورڈ تھے؟ کوئی نہیں مانے گا اس کو کہ پرافٹ آف سورڈ تھے حضرت مسیح، جبکہ یہ موجود ہے ان کے اس میں. ایسے گیتا ہے، گیتا میں اگر پڑھیے آپ کہ کرشن جی کہتے ہیں ارجن سے، ہے ارجن آگے بڑھ یدھ کر، تو کیا آپ کہیں گیتا یدھ کی کتاب ہے؟ نہیں، وزڈم کی کتاب ہے گیتا. گیتا از اے بک آف وزڈم. گیتا ہی سے مہاتما گاندھی نے نکالا تھا اپنی فلاسفی، نان وائلنٹ فلاسفی، اہمسا کی فلاسفی، عدم تشدد کی فلاسفی، گیتا سے نکالا تھا انہوں نے. تو گیتا آپ پڑھیں تو اس میں وزڈم کی باتیں بہت ساری ملتی ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے. تو یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس کنٹیکسٹ میں وہ بات ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو چاہے بائبل ہو، چاہے گیتا ہو، چاہے قرآن ہو، جہاں قتال کی بات ہے وہ دوسرے کنٹیکسٹ میں ہے، یعنی پرٹیکولر کنٹیکسٹ میں، جنرل کنٹیکسٹ میں نہیں ہے. وہ کسی بھی نیشن کو، کسی بھی گروپ کو ایسی سچویشن پہ جاتی ہے کبھی کہ وہ اس کو ڈیفینسو وار کرنی پڑتی ہے ایز اے ڈیفینس. وہ جنرل رول نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں جو پیس از اے رول اینڈ وار از این ایکسیپشن. کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اگر وہاں پر اٹیک کریں تو وہاں پر ہمیں ڈیفینسو وار کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ تو ایک ایکسیپشنل چیز ہوتی ہے. وہ جو بیسک ٹیچنگ ہے، جو بیسک جو اس کا جو بیسک تعلیمات ہیں، وہ کیا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، آپ حدیث کو پڑھیں، رسول اللہ کے لائف کو پڑھیں، بالکل آبجیکٹیولی پڑھیں اگر آپ، تو آپ مانیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے. یعنی پولیٹیکل ٹکراؤ کے بغیر، پولیٹیکل لڑائی کے بغیر انسان کے اندر چینج لانا، انسان کے مائنڈ کو بدلنا، انسان کی سوچ کو بدلنا، انسان کے کیریکٹر کو بدلنا، انسان کے اندر نگیٹیوٹی ختم کر کے اس کو پازیٹیو تھنکر بنانا، یہ ہے اسلام کا اصل ٹارگیٹ، اصل نشانہ. باقی جو کچھ لڑائیاں ہوئیں بہت ہی ٹیمپریری پیریڈ کے لیے. جیسے 3 لڑائی ہوئی اسلام میں، بدر، احد، حنین، 3 لڑائی صرف آدھے دن کے لیے ہوئی، صرف آدھا دن. اب دیکھیے دنیا میں کہتا ہے کہ 10,000 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، میجر وار ہوئی 10,000. ہر وار جو ہے بہت دن تک چلتی رہی. کوئی وار نہیں ہے جو آدھے دن ختم ہو گئی ہو، کہ دوپہر کو شروع ہو شام کو ختم ہو جائے. یہ وار کیا ہے؟ یہ تو جھڑپ ہے، اس کے وشز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو غزوات ہیں رسول اللہ کی تاریخ میں، وہ وار نہیں ہیں، وہ اسکرمشز ہیں، یعنی جھڑپ ہے. وہ کوئی وار نہیں، صحیح معنی میں کوئی بھی وار نہیں. لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنے غزوات، اتنے غزوات، یہ سب بالکل یعنی
بیس لیس باتیں ہیں. آپ دیکھیے نا کہ آدھے دن کون سی دنیا میں لڑائی کسی نے کی ہے. ہر آدمی کی ہر لڑائی بہت لمبی مدت تک ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو وار کہنا ہی صحیح نہیں ہے. اس کو آپ اسکرمشز کہنا چاہیے آپ کو, جھڑپ. وار کا مطلب ہے قتال. تو قتال کہاں تھا؟ وہ تو جھڑپ تھی. وہ دوسروں کے یعنی دوسروں کے اٹیک کی وجہ سے. تو اس بات کو جب تک آپ دھیان میں نہ لائیں تب تک اسلام کی صحیح پکچر نہیں بنے گی. اسلام کا کیا میتھڈ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلامک موومنٹ کیا چیز ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی. اور اس معاملے میں سب لوگ, میں دیکھتا ہوں کہ سب ون ٹو آل سب بھول میں پڑے ہوئے ہیں. سب بھول میں پڑے ہوئے. میں پیلسٹائن گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں ان کو گانا سکھایا گیا ہے. بچوں کو بڑے گانا سکھاتے ہیں, ظاہر ہے آپ جانتے ہیں. بچے جو گاتے ہیں تو خود تھوڑے بچے اس کو بناتے ہیں گانا. وہ تو بڑے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو یاد کر کے اس کو پڑھو. تو بچے گانا گا رہے تھے. تو میں سمجھ لیا کہ بچوں کا گانا نہیں ہے, یہ بڑوں نے سکھایا ہے ان کو یہ گانا. تو گانا کیا تھا؟ ہلما نقاتل ہلما نقاتل فإن القتال سبیل الرشاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ ہم لڑیں, آؤ ہم لڑیں, کیونکہ لڑنے ہی میں کامیابی ہے. یہ فلسطینی بچوں کا گانا, لیٹ us make war, let us make war, for war is the way to success. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ مسلمان ہیں, آپ اسلام کے نام پر یہ سب کر رہے ہیں. اسلام نے تو نہیں سکھایا, یہ تو اسلام نے سکھایا ہی نہیں ہے. اسلام نے جو سکھایا وہ اس کا الٹا ہے. وہ ہلم نسالم ہلم نسالم فإن السلام سبیل الرشاد. Let us make peace, let us make peace, for peace is the way to success. تو سارے لوگ عجیب غریب قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر رائے بناتے ہیں, اسلام کو دیکھ کر نہیں. وہ مسلمانوں کو دیکھ کر رائے بناتے ہیں, اسلام کو دیکھ کر نہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دو ایشو الگ الگ ہیں. ایک ہے ایشو کہ مسلمان کیا ہیں, ایک ہے ایشو کہ اسلام کیا ہے. جیسے ہر جگہ جیسے آپ کا ایک ہندو کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن ہندو دونوں ایک چیز نہیں ہے, دونوں الگ الگ ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو اس بک کو پڑھنا پڑے گا جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنائی تھی. ہندو کیا سمجھنے کے لیے آپ سوسائٹی کو پڑھیے, سوسائٹی کو موو کیجیے, سوسائٹی کی اسٹڈی کیجیے. تو یہ سبھی لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ ابھی میں دلی میں ایک سیمینار تھا, وہ سب لوگ اس میں مسلمان تو بہت کم تھے, دوسرے لوگ زیادہ تھے اس میں. مسلمان تو ایک دو تھے میرے جیسے. تو میں نے یہ بات کہی وہاں پر, تو ایک نان مسلم اسکالر نے کہا کیا ہم اب تک جانتے نہیں تھے کہ اسلام الگ ہے مسلمان الگ ہے, ہم دونوں کو ایک سمجھتے تھے. بہت سنسیئرلی کہا انہوں نے ایسا. تو ایسی حالت میں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مسلمانوں نے مس انٹرپریشن کر کے سارے باتیں کو خود ہی بگاڑ رکھا ہے سارا. صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں یعنی پریکٹس کے اعتبار سے غلطیاں کر رہے ہیں, وہ بات نہیں ہے. خود جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں انٹرپریشن دیا ہے اسی میں غلطی شامل کر دی ہے. جسے میں نے کہا کہ مکہ پیریڈ اور مدینہ پیریڈ.
مکہ پیریڈ کو جو بتاتے ہیں، مدینہ پیریڈ جو بتاتے ہیں، وہ صحیح انٹرپریشن نہیں ہے اس کا. مکہ پیریڈ نام ہے، یعنی یہ جو مکہ پیریڈ مدینہ پیریڈ ہے، یہ بتاتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ پرافٹ کا کیا تھا. پرافٹ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا انسان کا مائنڈ، انسان کی سوچ. اس کو بدلنا، یہ آپ نے اس کو اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ بنایا. اور جو مدینہ میں پیش آیا وہ تو حالات جیسے تھے ویسا ہوا. تو اسلام کا جو میں کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے، اسی سینس میں کہتا ہوں میں کہ سارا فوکس دیا جائے گا انسان کو بدلنے پر، انسان کو بدلنے پر. اور جہاں تک بات ہے سسٹم کی، تو سسٹم جیسے حالات وہ ہے سسٹم. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کما تکونون کذالک یولو علیکم، جہاں سماج ہوگا ویسے رولر ہوں گے. تو اسلام نے یہ فارمولہ دیا کہ انسان کو بدلنے پر ساری کوشش لگاؤ. جیسے انسان بدلیں گے ویسے سماج بدلے گا، سماج بدلے گا تو پولیٹیکل سسٹم بدلے گا. یہ ہے نیچرل آرڈر، فطری ترتیب. جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کو پولیٹیکل انٹرپریشن دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقصد خلافت قائم کرنا، بہت سے لوگ اس دنیا بھر میں ایکٹیو ہیں اس کو لے کر کے کہ اسلام کا مقصد تھا خلافت قائم کرنا. آج ہم خلافت قائم کریں گے، جب تک خلافت نہیں قائم ہوگی تب تک ہمارا کوئی معاملہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. بالکل ایبسرڈ بات ہے یہ. آپ اسلام کی رسول اللہ کے زمانے کی جو ہسٹری اس کو پڑھیے، یعنی خلافت کا کچھ بھی اس میں کوئی آپ کو ڈھانچہ نہیں ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا. برٹن میں، جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں، ہر جگہ ایک سسٹم ہے ان کا. اس طرح سے پرائم منسٹر بنے گا، اس طرح سے پریزیڈنٹ بنے گا. اس کا ایک بالکل سیٹ پیٹرن ہے، ایک سسٹم ہے. اس کے مطابق وہاں الیکشن ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہاں پر گورنمنٹ بنتی ہے، اس کے مطابق لوگ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں. اسلام کا کوئی ایسی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سیاسی خلافت قائم کی جائے، تو کہاں سے قائم کریں گے جب اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے قرآن و حدیث میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے، رسول اللہ کے بعد 4 ہوئے جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اس وقت تو امیر المومنین کہا جاتا تھا، اب آپ خلیفہ کہتے ہیں. امیر المومنین یعنی مسلمانوں کے سردار، پولیٹیکل ہیڈ. پہلے جو تھے حضرت ابوبکر، ان کا جو انتخاب ہوا الگ تھا، عمر کا الگ تھا، عثمان کا الگ تھا، علی کا الگ تھا. یعنی سب کا الگ الگ ڈھنگ پر یعنی وہ خلیفہ بنائے گئے. یہ 4 ڈفرینٹ پیٹرن ہیں. یہ کون سا سیاسی نظام ہے بتائیے؟ کون سا پولیٹیکل سسٹم یہ ہے؟ یہ جو گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے، گولڈن پیریڈ، اس میں 4 آدمی خلیفہ ہوں اور چاروں کا الگ الگ پیٹرن ہو. یہ تو کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. ایسا آپ کسی بھی کنٹری میں، آپ انڈیا میں، برٹن میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، کہیں ایسا نہیں ہے. ایک ہی سسٹم ہے ان کا. اسی سسٹم سے وہاں پر گورنمنٹ بنتی ہے یا ٹوٹتی ہے. تو اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خلافت قائم کرنا اس کا ٹارگیٹ ہے، یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے. اسلام کا ٹارگیٹ ہے صرف انسان بنانا، انسان انسان انسان. باقی چیزیں ہیں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہے، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. یعنی ایجابی نشانہ جو کہا جائے وہ انسان بنانا ہے، باقی جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سسٹم، جیسے حالات وہی سسٹم.
اور یہی طریقہ جو ہے وہ اسی میں رزلٹ پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. دوسرے طریقے اس میں بہت بڑے کسی نے لکھا ہے، بہت ہی صحیح لکھا ہے کہ وہ ہسٹری کے وہ سارے واقعات جن کے ریولیوشن کہا جاتا ہے وہ سمپلی کو تھے. وہ بہت سے دنیا میں واقعات ہوئی ہیں جن کو ریولیوشن کہا جاتا ہے. ریولیوشن یعنی 20th سینچری میں خاص طور پر. دوسرے لکھا ہے کہ وہ ریولیوشن کہاں تھے، وہ تو کو تھے بس. کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رولنگ پارٹی ہٹ جائے، دوسری رولنگ پارٹی اس کے پاس آ جائے. یعنی کراؤن بدل جائے، تخت بدل جائے. باقی جو سوشل سسٹم ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کا جو نظام ہے، وہ سب ویسے ہی کچھ باقی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ان کا بگاڑ باقی رہے. وہ سب جو فساد ہے وہ سب ویسی کی ویسی رہے باقی. لیکن رسول اللہ کی جو انقلاب آیا وہ ایک ہسٹری میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ کہ وہ سچ مچ ریولیوشن تھا. وہ کیونکہ انسان بدلا، سوسائٹی بدلی، سماج بدلا، سسٹم بدلا، ویلیوز بدلی، سب کچھ بدل گیا. تو کو میں صرف رولر بدلتا ہے، رولر، اور ریولیوشن میں پورا سماج بدلتا ہے. تو پوری ہسٹری میں ایک ہی ریولیوشن ہے جس میں کہ اس معنی میں انقلاب آیا کہ سب کچھ بدل گیا. باقی تو وہ سب کو تھے، کو زیادہ اور کچھ نہیں. کیوں؟ رسول اللہ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ صحیح لیا. جب بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ صحیح لیں گے تبھی رزلٹ نکلے گا، نہیں تو رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ تھا سب سبق جو رسول اللہ کے دنیا کو ہم دے سکتے تھے. لیکن وہ جو مسلم لیڈر تھے وہ خود وہی کرنے لگے، اس کا الٹا، یعنی گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنے لگے. دوسرے لوگ جو تھے وہ یہی کر رہے تھے، گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھ رہے تھے، وہی خود مسلمان کرنا شروع کر دیا. تو دنیا کو تو نہ تو وہ خود کچھ رزلٹ نکال پائے، نہ دنیا کو کچھ بتا پائے. وہ یہی 200 سال کی کہانی ہے، ابھی تک اس کا اینڈ نہیں ہوا. تو ہمارا جو مشن ہے وہ مشن یہ ہے کہ لوگوں کو پھر سے بتایا جائے کہ یہ ریولیوشن کیا تھا، کیسے آیا، اور کس طرح سے اس کو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا مشن. تو ہم گویا کہ جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں. یہ ہے خلاصہ ہمارے اس مشن کا اور تاریخ کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Siddiqui, Varun Gandhi spoke a lot against Muslims and now he is in jail. Muslims did not react. Is this a good sign of non-violence and peace? Maulana, kindly give your comments. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی گڈ سائن ہے. گڈ سائن ہوگا جب سوچ میں بدلاؤ آئے. اس میں ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا. کیا کرتے وہ؟ کچھ اسٹیٹمنٹ دے سکتے تھے، زیادہ تو کچھ رول نہیں تھا ان کا. آپ کسی مسلمان سے ملیے اور اگر وہ پازیٹیو بات کرے تو سمجھیے کہ چینج آیا ہے. کوئی بھی جو سڑک پہ چل رہا ہو یا آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو، کہیں بھی جس مسلمان سے کم از کم میں ملتا ہوں اندر سے نگیٹو نکلتا ہے. وہ تھوڑا اسکروٹنی کرنے کے بعد وہی آدمی جو چپ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں گڈ سائن. آپ ورن گاندھی کے بارے میں اس سے بات کیجیے، برا بھلا کہے گا ورن گاندھی کو.
अगर वो ये बुरा भला न कहे पर यानी बातचीत करने में, तब मैं मानूंगा गुड साइन है ये। देखिए, असल चीज़ ये है कि इस ज़माने में हर आदमी पैसा ओरिएंटेड बन गया है, दौड़ रहा है पैसे के लिए। उसको टाइम नहीं कि वो उन गादी पर बोले। कुछ लीडर लोग जिनका दूसरा कोई काम नहीं, यही प्रोफेशन उनका है, बोलते हैं छपते हैं, बोलते हैं छपते हैं। बाकी लोग तो अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अब बात जब करेंगे तो वही उगलेंगे, हेट वाली बात है। इस किस्म की चीज़ें कभी भी गुड साइन नहीं होती हैं। So you have to see their mind, their thinking, whether they are thinking in positive term or in negative term. So according to my experience, all the Muslims, without any exception, they are living in negativity, except those who are attending this class. Mr. and Molvi, religious and secular, both. So these things are not good sign, neither bad sign. Today I have expressed that things begin from mind. So you have to see the mind, that thinking. If you find a Muslim who thinks in positive term, what is positive term? What is positive thinking? Positive thinking means thinking positively even in negative situations. Because negative experience, negative things are part of history, part of society. So you cannot eliminate those negative things. Everyone is Varun Gandhi. So Muslims must adopt this kind of formula, living in positivity even in negative situations. Then it is a good sign. There is a sign of change. I don't think that present situation is a sign. It is a good sign, not a bad sign. They are engaged in paisa, in money. That's all. They have no time for other things. So I cannot say that this is a good sign. It simply is nothing. This question is from Maulana Zakwan. How should or how can we give our best to God? I think that everyone is giving his best to someone. For example, to his children, to his family. So in Islam, it is shirk khafi or shirk jali, direct or indirect. So already everyone knows what is my best, on how I can give my best to someone. Everyone is giving his best to someone, especially for his family, his children, his relatives. So you have to divert this trend from your family to God. It's not it is not very ambiguous. It is very clear. Giving the best means making your supreme concern. So a mu'min is one who makes God his sole concern. He is a believer. He is a mu'min. Simply doing some rituals, some form
There is nothing. You have to change your mind. You have to change your heart. From here begins the faith. From here begins the religion. From here begins the divine pattern of life. So everyone um, knows what is his best. The only thing that he is giving his best to someone else and not God, who is creator. God is creator. God has created you, your children, your family. Everything was created by God. So you have to give your best to God and not to someone else. This dishonesty. It depends upon your thinking. If you think, if you are sincere, then you can understand easily what your best, how you can give your best to God. It's not a difficult task. It is a very easy task. Only applying by your common sense you can understand it. This question is from Mr. Nafiz Shiraz. मेरी भतीजी आबशार ज़्यादातर टॉप और जीन्स पहनना पसंद करती है, यानी आजकल जैसा चलन में है टाइट टॉप जीन्स। लेकिन बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि ये लिबास इस्लामी शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं है। बराए करम बताएं, क्या इस्लाम किसी मखसूस लिबास पहनने की हिदायत देता है? As there is an Islamic dress, but you cannot start from dress. It is possible. You have to, first of all, you have to change the mind. Before changing the mind, you can't change the dress. These people always try to change the dress of their children. It is impossible. Some mufti issued a fatwa that the dress of Sani Mirza is un-Islamic. It's nonsense. You cannot start from this fatwa. No mufti bothered to take appointment and preach the Islamic dress to Sania Mirza. Simply they issue a fatwa. It is nonsense. So if you want to bring about change in dress, first of all you have to bring about change in their mind, in their thinking. Otherwise, it is putting the cart before the horse. It is impossible. It is unnatural. Also, moreover, I would like to say that it is un-Islamic. It is not the prophetic pattern. Prophet first of all tried to change the mind of people, and you are trying to change their dress. This is not prophetic pattern. So it is unwanted, unnatural, and I don't believe that this kind of method can bring about any result. This question is from Dr. Farida Khanam. Please explain how to develop God-oriented thinking in this material environment. I think that first of all, we have to study what is life, what is religious teachings. We have to study Quran and Hadith and also other literatures. So everything depends on the mind. Everything depends on mind. Until you have changed your mind, no practical result is possible.
people are quite unaware what is the religious teachings. Even Muslims only recite Quran, but they don't try to study the Quran. So they are quite unaware what is the teaching of Islam, what is the teaching of the Quran. Once I happened to meet a gentleman, he said that I read Quran every day, and since 20 years. I said that what is the gist of the Quran? He said, I read it only for barakah, for blessing. I never tried my mind to understand what is the gist of the Quran. So people apply their mind in other issues. They 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 don't try to apply their mind in these issues. They don't know what is Islam. They don't know what is the life of the Prophet of Islam. They are thinking that if we adopt some rituals, some form, then we are a Muslim. So I always emphasize uh, the study. You have to study Quran and Hadith and everything. So first of all, you have to make your mind. Before making your mind, anything else is impossible. This is my experience. This question is from Mr. Nafis Shiraz. दुनिया में जितनी तरक्की व कामयाबी गैर ईमान करने वा दुनिया में जितनी तरक्की व कामयाबी गैर ईमान वाले करते हैं, उतनी तरक्की व कामयाबी ईमान वाले नहीं कर पाते। मसलन जदीद आलात की इजाद में मुसलमानों का नाम ना के बराबर है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज़, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले आलात। गर्ज़ ये कि साइंस के ज़रिए होने वाली हर इजाद में गैर मुसलमानों का नाम है, मुसलमानों का नहीं, और मुसलमान तालीम में भी पीछे हैं। इसकी क्या वजह है? Another question of Muslim and non-Muslim. Muslims are engaged in politics, in fighting, in jihad, in gun and bomb, and the whole Muslim society is giving them admiration. They are hero. No Muslim is ready to condemn these people. I don't know any Muslim who condemns these people. So these people who are engaged in politics and in leadership and in political activities, they are emerged as hero in the Muslim society. So when you are not engaged in scientific study, then you cannot perform any miracle in science. They are performing miracle because they are engaged in science. So Muslims are engaged. Muslims, due to their negative thinking, due to their political thinking, they are engaged in political activities, in gun culture and bomb culture. So first of all, you have to abandon all these activities. All the Muslims must issue a fatwa that all these activities are haram. Then a new beginning will emerge. There is no new beginning. People are engaged in politics, engaged even in society bombing. But no mufti issues any fatwa that all these things are haram. So there is no new process. So first of all, you have to condemn all these activities. You have to declare these activities are un-Islamic. Then, inshallah, there will be a new beginning. And then Muslim
will emerge in scientific fields. So when there is no beginning, there is no end. This is the present state of affairs. This question is from Dr. Farida Khana. Is it possible to bring about any change in the mindset of Taliban who have turned barbarians in an age when freedom is regarded as summum bonum? Yes, it is possible, but no one is ready to condemn these people. There are so many Muslim scholars, they have declared that they are doing good job. The Talibanization means Islamization. There are so many Muslims who say that Talibanization means Islamization. It was a true Islamic revolution. So you have to change your mind, and you have to say that this is not Islam. This is barbarism. At present, as I know, they are receiving money, they are receiving admiration. They are, they have become hero among Muslim society everywhere in the world. So first of all, Muslims outside Afghanistan must change their mind. So Afghani people are also human beings, just like ours. So we can change their mind, but until this date, there is no sincere effort. No sincere effort. So first of all, we have to initiate an effort. There are some youth in Pakistan who know Pashto language. They have started a movement among Afghani people. They are just translating our literature, and they try to spread these literature among Afghani people. This is a humble beginning. So I believe that this process, inshallah, will continue, and it will yield some positive result. This question is from Miss Razia. Like you mentioned, a detailed reading of the Quran and life of Prophet would clearly bring forth the singular target of Prophet's mission. Then how did Muslims get misled by interpretations given by ulama? According to my experience, the blame goes to ulama. They became angry, they became negative after the advent of Western civilization. So they misled Muslim people. Muslim people were misled by ulama. Ulama felt in negative reaction after the advent of Western people. So first of all, you have to correct the ulama. Until this date, ulama is living in the same negativity. So they are misleading Muslim people. This is the problem. I am trying my best to change the mind of Muslim ulama, and I can say that there are hundreds and hundreds of ulama who have changed their mind, and the process is there. And I hope that a day will come when the majority of ulama will change his mind, and then a new revolution will begin, inshallah. This question is from Dr. Farida Khana. Yesterday's Times of India carried a report that a robot called Adam has been developed, and this is going to replace the scientist. Can robots perform only routine job, or is it possible to replace the scientist's mind?
It is absurd to say that it can replace the scientific mind. Completely absurd. Yes, it can do some routine work. That's all. People don't know the difference between routine work and scientific job. They are confused. So sometimes they say that robot is doing the scientific job, scientific mind. It's not. It is absurd. No robot, no science, no computer can do the the job of a science, of a scientist. No robot can do the job of a scientific mind. It can do only some routine work. So these kind reports of this kind are misleading report. Misleading. I am certain that no robot can do the job of a scientist, of a scientific mind. Any robot or any computer can do only the routine work. That's all. Any mechanical mind can do only the routine work and not any, that work which a scientific mind can do. It's very clear. This question is from Mr. Michel Lemmy. Maulana, when discussing the topic of harmony in a multi religious society, you said that mutual recognition formula is not feasible. So we should use the mutual respect formula of Islam. But you also said yesterday that the mutual recognition formula is nevertheless a beautiful formula. So can we still think that there is some truth in other religions? Kindly comment. I'm not saying that it is correct formula. Seemingly it is a beautiful formula. Apparently it is a beautiful formula. But I'm not saying that is correct. There is another point. So in these matters, we in these matters we need only practical formula, and history shows us that it is not a practical formula. Akbar failed, Dr. Bhagwan Das failed, Mahatma Gandhi failed, Swami Vivekananda failed. They were advocate of this formula. So apparently it is a beautiful formula, but if it is not practicable, then it is not useful. It is our urgent need to bring about harmony among the society. It's our urgent need. We cannot wait up to several hundred years or several thousand years. So, apparently, I'm not saying that is correct formula. Apparently, it seems to be a beautiful formula. But when it is not practical, it is not feasible, then it is not useful for us, because it is our urgent need to bring about harmony in our society. So we have no option other than to adopt the practical formula. There is no option. We are bound to address the present present situation. So this formula failed to address the situation. So I say that in other fields we adopted the same formula. For example, we say we live and let live, or let us agree to disagree, or peaceful coexistence. All these formulas are prevalent among people. So we have to adopt the same formula in these issues. This formula has proved its practicability, its feasibility. That formula, which is based on mutual respect, has proved its feasibility. So we have to adopt the same formula in religious matters also. This is my point. This question is from Maulana Zakwan. Maulana, do you think
it is necessary to read your books on daily basis, especially for the CPS members? Or is it enough to attend your weekly classes? Kindly comment. Yes, I would like to say that simply attending the weekly classes is not enough. You have to read our literature on routine basis, on regular basis, every day, every day. Without without studying this literature, it's not possible to change the to bring about the required change in your mind. So it is necessary for our for you to attend these classes. But at the same time, I would like to say that you have to study the literature on routine basis, on regular basis. It's very important. Very, very important.